پیج نمبر 31 پانے چھُ گِنٛدان نفی اِثباتس أکِس ساعتس لبٮ۪س نہٕ ژھٮ۪ن آرٲیش دِتٕنۍ یتھ صفاتس ذاتس لبٮ۪س نہٕ مرُن تہٕ زٮ۪ن شرف بخشُن انسانس ترُک ہچُکھ تہٕ پانے ژٮ۪ن نفی نہ ہونا اثبات ہونا اور اسی میں ایک شاعر کا شعر ہے نہ ہونے اور ہونے کی حقیقت سوال نفی و اثبات کا ہے ژھٮ۪ن یہ اس کا تلفظ یہ جو گول نشان ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں دد دے ژھٮ۪ن آرائش یہ اردو کا آرائش ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سجانا سنوارنا وغیرہ یا سجاوٹ وغیرہ اسی میں جان ایلے صاحب کا ایک شعر ہے امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا رہیو تو یوں ہی محو آرائش باہر ایک اضطراب ہے سو ہے محو آرائش یعنی سجاوٹ میں سنوارنے میں مصروف اضطراب ہنگامہ رہیو تو یوں ہی محو آرائش کہ تو یوں ہی خود کو سجاتے سنوارتے رہنا باہر ایک ہنگامہ چل رہا ہے سو ہے صفات یعنی کہ دنیا صفات یعنی کہ دنیا شرف وہی بلندی عزت فوقیت وغیرہ بلندی ترک گھاٹل معنی دماغ والا ترک دماغ والا ژٮ۪ن یہ اصل میں تھا ژین لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے اس کو پڑھا گیا ہے ژٮ۪ن جس طریقے سے ژھٮ۪ن زین ژٮ۪ن اگر ژین پڑھتے تو یہ لطف اتنا باقی نہ رہتا معنی دیکھ لیں پانے چھُ گِنٛدان نفی اثباتس خود ہی مجاز ہے یعنی خود ہی اختیار ہے نہ ہونے پر اور خود ہی اختیار ہے ہونے پر أکِس ساعتس لبٮ۪س نہٕ ژھٮ۪ن ایک ساعت یعنی ایک لمحے کی غفلت نہیں ہے آرائش دِژٕنۍ یتھ صفاتس اس دنیا کو مختلف چیزوں سے سجایا سنوارا ذاتس لبٮ۪س نہٕ مرُن تہٕ زٮ۪ن اور خود کی ذات نہ مرتی ہے اور نہ پیدا ہونے کی محتاج ہے شرف بخشن انسانس اور انسان کو اشرف المخلوقات بنائے یعنی تمام مخلوق سے بلند ترک ہچُکھ تہٕ پانے ژٮ۪ن اگر آپ عقل کا کچھ بھی شائبہ یعنی معمولی سا حصہ بھی رکھتے ہو تو یہ اشارہ کافی ہے اب کیا معنی ہے اس کا اب معنی دیکھ لیں یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے جو خدا ہے وہ قدرت والا ہے کہ پانے چھُ گِنٛدان نفی اثباتس کہ خود ہی اختیار ہے نہ ہونے پر اور خود ہی اختیار ہے ہونے پر ایک لمحے کی غفلت بھی نہیں ہے اور اس دنیا کو جو ہے سجایا سنوارا اور خود کی ذات نہ مرتی ہے اور نہ پیدا ہوئی ہے کتنی قدرت والی کتنی عظیم ذات ہے اور پھر اس عظیم ذات نے جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا یعنی تمام مخلوقات سے بلند بنایا یعنی اس کو یہ اعلیٰ مرتبہ دیا اب اس کے بعد کہتے ہیں ترک ہچُکھ تہٕ پانے ژٮ۪ن اگر آپ عقل کا کچھ بھی ذرا سا بھی حصہ رکھتے ہو تو یہ اشارہ کافی ہے اب دیکھ لیجیے یہاں پر جب کسی انسان کو مرتبہ دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں یہاں پر دیکھ لیجیے مان لیجیے اسکول ہے اسکول میں استاد ہیں اور پھر 5-10 استاد ہیں اور ان میں سے ایک استاد کو جو ہے پرنسپل بنا دیا گیا ہے اب اس کا مرتبہ بڑھ گیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ پہلے تو وہ ایک کلاس کو پڑھاتا تھا 30 بچوں کو اور اب پورے اسکول کی ذمہ داری جو ہے اس کے سر پر آ گئی ہے اس کا عظیم مقصد بن چکا ہے اسی طریقے سے انسان کو جو ہے باقی مخلوقات سے اشرف بنایا نوبل بنایا باقی مخلوقات سے بلند بنایا کس لیے کیونکہ ان کا ایک اعلیٰ اور کس لیے کیونکہ ان کا ایک اعلیٰ مقصد بن چکا ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو مرتبہ کیوں دیا جاتا ہے وہ جب مرتبہ دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے مقصد بڑھ جاتا ہے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جس طریقے سے اس استاد کی ذمہ داری اب پرنسپل ہونے کی وجہ سے بڑھ چکی ہے اسی طریقے سے انسان جو ہے باقی مخلوقات سے افضل ہے اشرف ہے تو ان کا مقصد بھی بڑھ چکا ہے ان کی ذمہ داری بھی بڑھ چکی ہے اور ان کا اعلیٰ مقصد کیا ہے کہ ایسی عظیم قدرت رکھنے والی کی جو ہے عبادت کرنا جس کی قدرت یہ بیان کرتے ہیں 4 مصروں میں اس کی عبادت کرنا ایک اور بات دیکھ لیں پانے چھُ گِنٛدان نفی اثباتس أکِس ساعتس لبٮ۪س نہٕ ژھٮ۪ن
آرائش دِژٕن یتھ صفاتس ذاتس لبیس نہٕ مرُن تہٕ زین شرف بخشُن انسانس ترُک ہچُک تہٕ پانس زین۔ ترجمہ: خود ہی اختیار ہے نہ ہونے پر خود ہی اختیار ہے ہونے پر اس میں ایک ساتھ ہی غفلت بھی نہیں۔ اس دنیا کو مختلف چیزوں سے سجایا سنوارا اور خود کی ذات نہ مرتی ہے اور نہ پیدا ہونے کی محتاج ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا یعنی تمام مخلوق سے بلند۔ اگر آپ عقل کا کچھ بھی شائبہ یعنی اگر آپ عقل کا کچھ بھی ذرا سا معمولی سا حصہ بھی رکھتے ہو تو یہ اشارہ آپ کے لیے کافی ہے۔ جی، یہ اشارہ آپ کے لیے کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے جو ہمیں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو میں نے چیز آپ کو بتائی، یہ جو مجھے سمجھ آیا تھا یہ وہ ہے۔ امید ہے کہ میں نے جو بولا ہوگا صحیح بولا ہوگا۔